آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ملنے والی ہے، اس کی ابتدا ہے یہ. اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. پہلے تقوی، اسی میں ادب بھی آ گیا، تپائی کا ادب، کتابوں کا ادب، خاص اساتذہ کا ادب، ورنہ کام نہیں بنے گا. قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک چشمدید واقعہ سنایا کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک ذہین طالب علم جو کہ بے ادب تھا، اس کو نکال دیا گیا. اس نے سعودی عرب میں جا کر تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی. جب وہاں سے فراغت ہوئی تو اپنی سند دارالعلوم بھیجی کہ آپ نے تو مجھے نکال دیا تھا نا، لیکن میں نے اپنی قابلیت سے یہ سند حاصل کر لی ہے. اکڑ بھی آ گئی، میں نے اپنے قابلیت سے یہ سند حاصل کر لی ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں مسائل السلوک میں حضرت نے فرمایا فَإِنَّ بَعْضَ الْمُقْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَاءِ وَالسَّالِكِينَ يَنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ هَذَا عَيْنُ الْكُفْرَانِ. اپنی طرف نسبت کر دی کہ میں نے یہ مختصر وقت ہے نا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو ناشکری کی. اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جب اپنے پر نظر جاتی ہے اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے. جب اللہ پر نظر جاتی ہے تو اپنے پر نظر ہٹ گئی تو کامیاب ہو گیا. آپ میں سے ابھی شروع ہے، کوئی امتحان میں کامیاب ہوگا، اچھا تو یہ سمجھے میری اللہ کی عطا ہے، میرے استاذ کا فیض ہے، یہ میرے استاذ کی برکتیں ہیں. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ میں چھپاتا ہوں. دو قاری صاحبان قرآن پاک پڑھاتے ہیں، تو جہاں 5-6 لائن صحیح چلی، حالانکہ میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں پھر بھی غلطی، جہاں 5-6 لائن صحیح چلی ماشاءاللہ دل میں کہا اللہ آپ کی عطا ہے، اور غلطی ہو گئی پھر کئی دفعہ. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دل میں آیا جب 3-4 لائنیں صحیح چلی، اے اللہ آپ کا کرم ہے، حضرت والا کی دعائیں، قاری صاحب کا فیض ہے. ابھی قاری عبداللہ نہیں بیٹھے ہوئے میرے پوتے کی عمر جتنے یا بیٹے کی عمر جتنے. جہاں دل میں یہ خیال آیا اور مدد آگے بڑھ گئی ماشاءاللہ. یہ ایک تجربہ نہیں ہے میرا، تو اپنا کمال نہ سمجھنا. غم بھی آئے گا، کوئی ستایا بھی جائے گا، ارے تو مولوی بن رہا ہے، وہ اب دنیاوی پڑھائی کی طرف دھیان بھی جائے گا، یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ فلانا ہے. پہلے میں عرض کر دوں، یہ بات سن کر اساتذہ نے فرمایا اس طالب علم کا اخراج کسی نالائکی کی وجہ سے نہیں بلکہ بے ادبی کی وجہ سے کیا گیا تھا. حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں حج پر گیا تو اس سڑک پر کسی نے میرا نام لے کر پکارا. ادھر ادھر دیکھا تو کوئی شخص نظر نہ آیا. کچھ فاصلے پر ایک شخص کوڑ کے مرض میں مبتلا سڑک پر لیٹا ہوا تھا. زیادہ تر کوڑ بد دعا کی وجہ سے ہوتا ہے، باقی بیماری بھی ہوتی ہے. اگر کوئی بہت تکلیف والا مرض ہے، اللہ مجھ سمیت مسلمان کو بچائے. حضرت والا نے ایک بہت بڑے نیک آدمی کو کوڑ دیکھا، حضرت گھبرا گئے. فرمایا کہ خیریت؟ کہ حضرت ماں کی بد دعا لگ گئی. کہ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں بیوی پر کو زیادہ رکھتا تھا، ماں کو کم. ایک بار میں نے ماں کو بہت ڈانٹ دیا بیوی کے سامنے، تو ماں نے کہا اللہ کرے تو کوڑی ہو کے مرے، میرا جنازہ تجھے نصیب نہ ہو. حالانکہ ماں باپ کو یا استاذ یا شیخ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور حکم بھی نہیں دینا چاہیے، مشورہ دینا چاہیے تاکہ عمل نہ کرے تو گناہ گار نہ ہو. کہ حضرت ماں نے 2 بد دعا دی، اللہ کے میرا جنازہ نہ ملے اللہ کرے اور کوڑی ہو کے مرے. کہ حضرت کوڑ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی شہر میں ہوتے ہوئے مجھے ماں کا جنازہ نہیں ملا. تو حضرت نے دیکھا کہ ایک شخص کوڑی کے مرض میں مبتلا سڑک پر لیٹا ہوا تھا. جب میں اس کے قریب گیا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. یہ وہی شخص تھا جس کو دارالعلوم سے نکالا گیا تھا دیوبند سے، اور پھر اس نے سعودی عرب سے علم کی ڈگری حاصل کر لی تھی. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ بے ادبی انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. جو ہمارے مزاج کے حساب سے ہو وہ ہمارا دوست، جو ہمارے مزاج سے ہٹ کر ہو یہ تو ایسے ہی ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے پیدل 20 میل کلومیٹر نہیں گنگو جاتے تھے حضرت اپنے شیخ اور استاد سے ملنے. ایک بار حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا مفتی محمود آج کیسے آ گئے؟ کہ حضرت آپ کو تو پتہ ہے میرا معمول جمعرات کو نکلتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں رہ کر پھر جمعہ، پھر کھانا کھا کے بیانات سن کے چلا جاتا ہوں. ارے مفتی محمود تجھے پتہ بھی ہے آج عرس ہے گنگو میں کسی کا، جعلی پیر کا، قبر پرستی ہے. کہ حضرت میں تو آپ سے ملنے آ رہا ہوں. فرمایا کہ آپ میرے پاس آنے کی سڑک
اور وہ عرس جو ہے جہاں ہو رہا ہے اس کی سڑک الگ الگ ہے، حضرت ایک ہی ہے. فرمایا آپ نے اللہ کے نافرمان کی تعداد بڑھائی، فوراً واپس جاؤ. کیا شیخ الہند کا علم کتنا تھا؟ اپنے شیخ سے ادب سے ایک بات تو عرض کر سکتے تھے نا، نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کو سمجھو پہاڑ کے اوپر ہے، استاذ کو سمجھو پہاڑ کے اوپر ہے، اور جو والدین نیک ہے سمجھو پہاڑ کے اوپر ہے، اب میں پہاڑ کے نیچے ہوں. تو بس یہی سمجھ کے حضرت واپس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گرمی واپس ہوئے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گرمی میں واپس، راستے میں شاگرد مل گیا کہ حضرت جی خیریت؟ کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جانے کو فرمایا، عرس والوں کی میں نے تعداد بڑھائی. حدیث پاک ہے جو جس کی قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. جناب جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو جس حال میں انتقال کرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. مفہوم 3 حدیث پاک کا. اس کی تشریح تو ظاہری بات ہے اہل علم وضاحت کریں گے، اس لیے میں فوراً جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت میرا گھر سامنے ہے، کھانا اوپر رکھا ہے، صرف دسترخوان پہ رکھنا ہے. دسترخوان پر رزق جب لگ جائے نا تو کم از کم ایک ہونا ضروری ہے وہاں. خاص ادب ہے یہ رزق کا. ایسا نہ ہو رزق ہمارا انتظار کرتا رہے اور ہم ادھر ادھر کرتے رہیں. برتن جب اٹھائیں گے پہلے رزق والے برتن اٹھائیں گے، پھر ہم سب اٹھیں گے، ورنہ ایک ساتھی تو بیٹھا ہوا ہو کم از کم. ایسی طرح روٹیاں توڑ توڑ کے ضائع کر دی، زیادہ ڈال دیا ضائع کر دیا، دسترخوان میں پیر رکھ دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے. اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب. کہ حضرت کو کھانا صرف نیچے رکھنا، کھانا کھا کر جائیں. فرمایا نہیں، میرے شیخ نے مجھے منع فرمایا تھا جلدی جاؤ. کہ حضرت ایسی گرمی ہے شربت بھی تیار ہے. فرمایا نہیں مجھے تو فوراً جانا ہے. رکے بھی نہیں، چل رہے ہیں. کہ حضرت معافی کے ساتھ آپ اس طرح منع فرما رہے ہیں کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل جائے گا. فرمایا ارے بدھو، غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتہ نہیں چلے گا. پھر فرمایا جس رب کے لیے میں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تھامن تھاما ہے اس کو ضرور پتہ ہے، مجھے باطنی نقصان پہنچے گا. باطنی. اسی طرح ہم درسگاہ میں بیٹھے، ہاں 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 بالکل بالکل بالکل، آج استاذ فرما رہے ہیں یہ کام نہ کرنا. جناب رئیس دارالفتہ رات کو بیچارے بیٹھے میں اپنا آرام چھوڑ کر نصیحتیں فرما رہے ہیں. اب جب اس جگہ کی نصیحت فرمائی مفتی صاحب نے، استاذ نے، شیخ نے، تو کوئی بھی نہیں ہے، کر لیا وہ کام، چاہے وہ گناہ نہ بھی ہے، کر لیا کام ہے جی. اس کا نقصان باطن کو لازمی ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارادے یا بغیر ارادے سے جس نے اپنے استاذ اور شیخ کو تکلیف پہنچائی وہ ضرر سے محفوظ نہیں ہو سکے گا. وہ توبہ کا معاملہ الگ ہے. جب ماں باپ کی پکڑ ہو، استاذ کی پکڑ ہے، واز کا نام ہے لذت اعتراف قصور، جس کو چاہیے لے لے. والدین پکڑ کریں، پہلا درجہ والدین کا، پھر استاذ پکڑ کرے، اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا درجہ والدین کا، پھر استاذ کا، پھر شیخ کا. حضرت فرماتے جاؤ ایسا بتانے والا بھی کون ملے گا کہ شیخ کا درجہ بعد میں. ایک حرف جس نے ہمیں سکھایا وہ ہمارے آقا ہم اس کے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصیحت. تو جب ہمارے وہ آقا ہوئے تو ہم غیبت کیسے کر رہے ہیں، ان کو حقیقت سے سمجھ رہے ہیں. اب اپنے بزم میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ، چھٹی کی رات کیا کرتے ہیں، چھٹے کا دن کیا کرتے ہیں، جمعے کے دن کون سی صف میں پہنچے، تلاوت کتنی کی، درود شریف کتنا پڑھا، ذکر کتنا کیا، دعائیں کتنی مانگی. جمعے کے دن مغرب سے پہلے ایک گھڑی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے. کیوں نہیں 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جاتے؟ ہمیں حاجت نہیں ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ادعونی استجب لکم. فرمایا جب ماں باپ پکڑیں غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں آئندہ نہیں ہوگا. جب استاذ پکڑیں اگر مگر مت لگانا، اگر مگر مت لگانا، غلطی ہو گئی معافی. بعض لوگ کہتے ہیں غلطی ہے ہی نہیں تو کیوں کہوں. اور میں جتنا تعویلیں پیش کرو گے اتنا غصہ آئے گا، دل دکھے گا. جہاں شیخ پکڑ کریں آپ سے پیسے تو نہیں نکلوانے نا، آپ سے گھر کا سودا تو نہیں منگوانا ہے، آپ سے گھر کا کوئی چادر وغیرہ تو ٹھیک نہیں کروانی ہے. تو اللہ کے لیے استاذ نصیحت کر رہا ہے، اللہ کے لیے شیخ نصیحت کر رہا ہے. پھر دیکھو کیا ترقی ہوتی ہے.
ایک طالب علم بہت ذہین تھا، وہ مطالعے کے وقت آگے کا پڑھ لیتا تھا، پھر درسگاہ میں استاد سے پوچھتا تھا، استاد جی اس کا مطلب؟ فرمایا بیٹا میرے استاد نے مجھے منع فرمایا کہ بغیر مطالعے کے مت پڑھانا، تو اس وجہ سے جو ہے میں رات کو پڑھ کے صبح آپ کو بتا دوں گا۔ ہدایت کی کتاب تپائی پر ماری، کیا مجھ سے پڑھے نا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے متعلقین نے اس طالب علم کو چند برس کے بعد فٹ پاتھ پر بوٹ پالش کرتے ہوئے دیکھا۔ اور بھی بہت سے واقعات حضرت سناتے تھے بے ادبی کے، اس سے تپائی کا ادب بھی ہے، قلم کا ادب بھی ہے، آداب معاشرت میں حضرت مجدد کے سبھی لکھا ہوا ہے۔ اور دعا اے خدا جو توفیق ادب، بے ادب محروم مد از فضل رب۔